بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسکاٹ لینڈ، لندن اور تیونس میں فلسطین کے حامی مظاہرین نے ایک بار پھر فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ کر کے غزہ میں دائمی جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں مظاہرین نے شاہراہ بوچان پر احتجاج کیا، جن کے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز تھے جن پر لکھا گیا تھا اب جنگ بند کر دو۔ فلسطین کے حامی مظاہرین شہر گلاسگو میں فلسطینی پرچم لہرا رہے تھے اور بعض ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا نسل کشی بند کرو، تم وقفہ جنگ کے بعد دوبارہ نسل کشی نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف لندن میں بھی فلسطین کے حامیوں نے غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے خلاف احتجاج کیا۔ چین نے سمندری حدود سے امریکی ڈسٹرائر کو پیچھے دھکیل دیا۔ چین کی مشترکہ فوجی کمانڈ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے ملک کی بحریہ نے شیشہ جزائر کے قریب چین کی سمندری حدود میں داخل ہونے والے گائیڈڈ میزائلوں سے لیس USS ہائپر نامی امریکی ڈسٹرائر کو اس علاقے سے باہر نکال دیا۔ اس بیان کے مطابق امریکہ نے اپنے اس اقدام کے ذریعے چین کی سلامتی اور اقتدار اعلیٰ کو خطرے میں ڈالا اور چین کی سمندری حدود میں امریکی ڈسٹرائر کا داخلہ اس بات کی ناقابل تردید دستاویز ہے کہ واشنگٹن سمندری تسلط پسندی اور جنوبی چین کی سمندری حدود میں جنگی صورتحال پیدا کرنے کا رجحان رکھتا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے مابین ڈیل میں توسیع ممکن، قطر نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ اسرائیلی حکومت اور حماس کے جنگجوؤں کے مابین یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی کی ڈیل پر کامیابی سے عمل درآمد جاری ہے۔ امریکی، مصری اور قطری حکام کی ثالثی میں طے پانے والی اس ڈیل کے تحت حماس 50 اسرائیلی یرغمالیوں کو جبکہ اسرائیلی حکومت 150 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گی۔ اس ڈیل کے تحت 4 روزہ جنگ بندی بھی کی گئی ہے تاکہ غزہ کی پٹی میں امدادی سامان پہنچایا جا سکے۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے بعد زندگی لوٹ آئی۔ بازاروں میں گہما گہمی اور لوگ روزمرہ کی اشیاء خریدنے میں مصروف نظر آئے۔ غزہ میں جنگ کے دوران وقفے سے بازار آباد ہو گئے، سڑکوں پر اسٹال لگے اور خریدار ضروریات اشیاء خریدتے نظر آئے، جبکہ جنگ کے وقفے کے تیسرے روز بھی امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل ہوئے۔ خوراک اور پانی سے لدے 61 ٹرک غزہ کے مختلف علاقوں میں پہنچے۔ حماس آج اسرائیلی یرغمالیوں کے تیسرے گروپ کو رہا کرے گا۔ حماس آج فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی یرغمالیوں کے گروپ کو رہا کرے گا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کو حماس کی طرف سے آج رہا کیے جانے والوں کی فہرست موصول ہو گئی۔ رپورٹ میں اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی حکام فہرست کی جانچ کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر نے عمرہ ادائیگی کے لیے آسان دن اور وقت بتا دیا۔ سعودی وزیر حج و عمرہ نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ان دنوں موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ سعودی وزیر ڈاکٹر توفیق الربیع کا کہنا تھا کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے اتوار، منگل اور بدھ کو رش کم ہوتا ہے۔ ان کے مطابق عمرے کے لیے بہترین وقت صبح 7:30 سے 10:30 اور رات 11 سے 2 بجے کا ہوتا ہے۔ سعودی وزیر کا کہنا تھا کہ رش سے بچنے والے عمرہ زائرین ان اوقات میں پرسکون طریقے سے عمرے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ نیدرلینڈ کے انتہا پسند لیڈر نے فلسطینیوں کو اردن میں بسانے کا مسلم دشمن نظریہ پیش کر دیا۔ گیرٹ ویلڈرز نے اسرائیل کی محبت میں اردن کو فلسطینی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو آزاد فلسطینی ریاست نہیں ملنی چاہیے۔ اسرائیل کی محبت میں دیے گئے گیرٹ ویلڈرز کے خوفناک بیان پر عرب دنیا کی جانب سے شدید مذمت کی گئی۔ خیال رہے کہ یورپ سمیت عالمی برادری فلسطین پر فلسطینیوں کا حق تسلیم کرتی ہے اور بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت بنانے کی قراردادیں اقوام متحدہ میں منظور کی جا چکی ہیں۔ یاد رہے کہ نیدرلینڈ کے حالیہ انتخابات میں گیرٹ ویلڈرز کی پارٹی مجموعی 150 نشستوں میں سے 37 نشستیں لے کر سب سے بڑی پارٹی قرار پائی ہے۔
پاکستان کے بعد ایران نے بھی افغان تارکین وطن کے لیے سخت اقدامات شروع کر دیے۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران سے بے دخل کیے گئے افغان شہریوں کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا ہونے کے باوجود انہیں ایران سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ افغان شہریوں نے بتایا کہ ایرانی اہلکاروں نے کچھ افغان شہریوں کے پاسپورٹ اور ویزا خود پھاڑ کر زبردستی انہیں ملک سے بے دخل کر دیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل حکومت پاکستان نے بھی ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ غزہ آپریشن القسام کا شمالی بریگیڈ کے سربراہ سمیت 4 اہم کمانڈرز کی شہادت کا اعلان۔ مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے غزہ میں اسرائیلی فوج کے خلاف جنگ میں ملٹری کونسل کے رکن و شمالی بریگیڈ کے کمانڈر ابو انس سمیت 4 اہم کمانڈرز کی شہادت کا اعلان کر دیا۔ مغربی طاقتوں کی ایما پر اسرائیل نے غزہ پر مسلسل 44 روز بمباری کی، جس کے نتیجے میں بچوں اور عورتوں سمیت 14,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل فوج کی بختر بند گاڑیوں کا مغربی کنارے پر حملہ۔ مغربی کنارے میں 4 مختلف واقعات میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں 6 فلسطینی شہید اور 17 زخمی ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مغربی کنارے کے علاقے جنین میں اسرائیلی فوج بختر بند گاڑیوں اور بلڈوزر لے کر داخل ہو گئی اور سرچ آپریشن کیا، جس میں سنائپر کو عمارتوں کی چھتوں پر تعینات کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران اسرائیلی فوج کے سنائپر کی فائرنگ میں 4 فلسطینی نوجوان شہید اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے، جبکہ کئی گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ درجن سے زائد خاندان کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ وزیر اعظم نے مخالفت کیوں کی؟ اسرائیل نے بیلجیم اور اسپین کے سفیروں کو طلب کر لیا۔ اسرائیل نے غزہ کی سرحد پر رفح کراسنگ کے سامنے ایک پریس کانفرنس میں اپنے ملکوں کے وزیر اعظم کے بیانات کی وجہ سے اسپین اور بیلجیم کے سفیروں کو طلب کر لیا۔ بیلجیم کے وزیر اعظم نے اسرائیل سے غزہ کی پٹی میں شہریوں کا قتل عام بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ حماس نے 13 اسرائیلیوں اور 7 غیر ملکیوں کو رہا کر دیا۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے دوسرے روز تاخیر کے بعد رات گئے حماس نے 13 اسرائیل اور 4 تھائی شہریوں کو رہا کر دیا۔ رہائی پانے والے اسرائیلیوں میں 5 خواتین اور 8 بچے شامل تھے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ہفتے کے روز قطر اور مصر نے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل کے حوالے سے حماس اور اسرائیل سے مذاکرات اور رکاوٹوں کو دور کیا، جس کے بعد رات گئے حماس نے دوسرے مرحلے میں مزید 17 یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے بھی 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ میانمار میں لڑائی سے مزید 3,35,000 افراد بے گھر، تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ میانمار میں لڑائی سے مزید 3,35,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ عسکریت پسند گروپوں کی طرف سے جارحانہ کارروائیاں کئی ریاستوں میں پھیل رہی ہیں۔ باغیوں نے کئی قصبوں اور فوجی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ جمہوریت نواز فورسز بھی اپنی مزاحمت بڑھانے کے لیے فوجی حکمرانوں کے خلاف اپنی لڑائی میں شدت لا رہی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں مزید گر گئیں۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی تیل کی فی بیرل قیمت $60 سے بھی نیچے آ گئی۔ یورپی یونین کی جانب سے روسی تیل کی $60 فی بیرل کی حدود مقرر کی گئی ہے، مگر مارکیٹ میں روسی تیل کی قیمت مقررہ حد سے بھی نیچے جا چکی ہے۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں برطانوی ویرینٹ کے سودے 1% کمی کے ساتھ $80.58 فی بیرل، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے سودے 2% کمی کے ساتھ $75.54 فی بیرل پر ہوئے۔ شدید سردی کے لیے تیار ہو جائیں، بارشوں کا طاقتور سسٹم ملک میں داخل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ملک میں داخل ہونے والے مغربی ہواؤں کے سلسلے نے بھرپور انداز میں اثر انداز ہونا شروع کر دیا، جس کے بعد ملک کے کئی علاقوں میں شدید سردی پڑنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں داخل ہونے والے مغربی ہواؤں کے اس سلسلے کی وجہ سے بلوچستان اور سندھ کے کئی علاقے بارش اور ژالہ باری کی زد میں ہیں۔
ملک میں 1 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔ روسی تیل کی فی بیرل قیمت $60 سے بھی نیچے آ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے پیش نظر ملک میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یوکرینی فوج کا ڈرون حملہ ناکام، روسی ایئر ڈیفنس۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ماسکو کے میئر نے اتوار کی صبح ماسکو پر یوکرین کے وسیع ڈرون حملوں کی خبر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کی فضائی دفاعی افواج نے یوکرین کے ڈرون کو ماسکو جاتے ہوئے شہر فومینسک اور شہری علاقے اوڈینسوسکی کے قریب مار گرایا، جبکہ بریانسک ریجن کے گورنر الیگزینڈر بوگوماز نے بھی اپنے ٹیلی گرام چینل پر لکھا کہ اس علاقے میں 2 ڈرون طیاروں کو مار گرایا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔